ایک دو تین شعبان، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابی لے کر آتے ہیں۔ اور جب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ شعبان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ شعبان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب جس وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان و یا کریم۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا کریم 1 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا۔ یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ پر اس طرح سے یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے گا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ یہ دن بڑے خاص ہیں، ان کو لاپرواہی سے مت گزاریے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔